الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورة ہود ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين۔ ترجمہ: اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو خدا پر جھوٹ افطرا کرے۔ ایسے لوگ خدا کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور گواہ کہیں گے کہ یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار پر جھوٹ بولا تھا۔ سن رکھو کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون۔ ترجمہ: جو خدا کے رستے سے روکتے ہیں اور اس میں کجی چاہتے ہیں وہ آخرت سے بھی انکار کرتے ہیں۔ یعنی قرآن جھوٹ اور افطرا نہیں، خدا کا سچا پیغام ہے جس کو قبول کرنا ضروری ہے۔ خوب سمجھ لو کہ اس شخص سے زیادہ ظالم کوئی نہیں ہو سکتا جو خدا پر جھوٹ باندھے مگر اس کا کلام نہ ہو اور کہہ دے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یا واقعی اللہ کا کلام ہو اور خدا بار بار فرمائے کہ میرا کلام ہے مگر باوجود روشن دلائل کے جھٹلاتا رہے اور کہتا ہے کہ اس کا نہیں۔ ایسے لوگ جو ہیں آخرت میں بڑا نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ گواہی دیں گے کہ یہ شخص اپنے پروردگار پر جھوٹ بولتا تھا، اور سب سے بڑی گواہی تو اللہ کی گواہی ہے جو خود ہر چیز کا شاہد ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کی لعنت ہے ظالموں پر، اور لعنت کا مفہوم پہلے بھی بیان ہو چکا کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی رحمت سے دوری۔ بس جو اللہ سبحانہ و تعالی کی رحمت سے دور کر دیا گیا اس کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں۔ محشر میں جب یہ اللہ کے سامنے پیش ہوں گے اور ان کی شرارتوں کے دفتر کھولے جائیں گے، اس وقت جو گواہی دینے والے ہیں جن میں ملائکہ، انبیاء، صالحین، بلکہ خود ان کے اعضاء اور جوارے، ان کے ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے اور کہیں گے کہ یہی وہ بدبخت ظالم ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کی نسبت جھوٹ بکا تھا۔ ایسے بدبخت لوگ جو ظلم اور ناانصافی سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام کو جھوٹا بتلاتے ہیں اور سب سے بڑھ کر آخرت کے منکر ہیں، دوسروں کو خدا کی راہ پر چلنے سے روکتے ہیں اور اس تلاش میں رہتے ہیں کہ سیدھے کو ٹیڑھا ثابت کر دیں، ایسے ظالموں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خصوصی لعنت ہے۔ اور جیسا بیان ہوا، لعنت سے مراد اللہ کی رحمت سے دوری، اور جو اللہ کی رحمت سے دور جا پڑا اس کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، ہم کو اپنی رحمت کے سائے میں ڈھانپ لے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔